السلام علیکم، نظر چوہان ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ فوڈز نیو جرسی سے رابطے میں۔ میرا جو پچھلا ویلاگ تھا اس کو بہت پذیرائی ملی، بہت انٹرسٹنگ قسم کے کامنٹس آئے۔ دراصل مذاہب کے بارے میں لوگوں کے خیالات بہت ہی غلط ہیں، اس میں ہمارے علماء کا، مولویوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ان سب نے ایکچولی اسلام ایز اے ریلیجن کو بیچنے کی کوشش کی، جس میں علامہ غامدی وغیرہ یہ سارے شامل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور انہوں نے یہ جنت دوزخ والے معاملات دکھا کر اور اسلام کو گلوریفائی کرنے کی کوشش کی۔ پھر طالبان اور یہ لبیک اور یہ سارے بدماش گنڈے اکٹھے ہو گئے۔ ریلیجن کسی کی میراث نہیں ہے، ریلیجنز کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیغمبروں کی حیثیت کیا ہے۔ پیغمبر بیسیکلی اس روشنی کو دکھانے میں ایک میڈیٹر ثابت ہوتے ہیں۔ وہ روحانی طور پر شعور مقدسہ کی روشنی کے اتنا قریب پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ معراج شریف پہ کہا گیا کہ جب وہ بہت قریب جانے لگے تو جبرائیل نے روک دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وہاں میں بھی نہیں جا سکتا۔ روشنی ہے، انرجی ہے، انرجی کا ایک بہت بڑا اسپیکٹرم ہے، جس سے یہ پوری دنیا، یہ پورا کاسموس، یہ پوری گیلیکسی جون سی ہے یہ چل رہی ہے۔ یہ ساری جان درختوں میں، انسان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ البتہ انسانوں نے ایک کام کیا ہے کہ 7 ارب ہو کے انہوں نے گندی نفوس سے نیگیٹو وائبس کاسموس میں لے آئے ہیں، جس سے پلینٹ کو بہت زیادہ مسائل ہو رہے ہیں۔ اس سے پلینٹ کو فرق کوئی نہیں پڑے گا۔ ڈومس ڈے کے بارے میں وہ ایڈگر ایلن پو کا بہت اچھا ہے کہ اس نے قرآن کو کوٹ کیا ہے، قرآن پاک کو، اسرافیل کا، کہ جب وہ سور پھونکے گا، ٹھیک ہے جی، تو ٹرمپٹس بلو ہوں گے۔ تو یہ ٹرمپٹس یہ بلو ہو رہے ہیں جناب صاحب، ٹرمپٹ ایسے نہیں ہونے کسی نے آ کے کوئی باجا بجا دینا، آؤ جی آؤ جہنم کی طرف چلیں۔ یہ ساری چیزیں علامتی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک میں پہلے سوال ٹیکل کر لوں۔ ایک بچے نے، نعمان نے بھیجا ہے پاکستان سے کہ ویدر وحدت الشہود اور وحدت الوجود کی ایکسپلینیشن بہت سمپل ہے، بہت سمپل ہے، اس میں بحث میں بالکل نہ پڑے۔ وحدت الوجود بلیوز کہ آپ کے وجود میں ہی ساری کائنات سموئی ہوئی ہے، آپ چونکہ اس کا حصہ ہیں۔ فرض کریں ایک روشنی کی ویو ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا پارٹیکل ہیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ اب پارٹیکل الگ کرنے سے بھی اس روشنی کا حصہ ہی رہنا ہے۔ اس روشنی میں بھی جو حصہ بنا ہوا ہے وہ وحدت الوجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا یہ بڑا سمپل سی بات ہے کہ وحدت الوجود جس میں انا الحق ہے، سرمد ہے، دراصل یہ شاہ شمس تبریز نے شروع کیا تھا سلسلہ، بلکہ بایزید بستامی نے کیا تھا ایکچولی، اور انہوں نے ایکچولی کہا تھا آئی ایم دا گلوری۔ خدا اور انسان کے درمیان کنیکشن کا نہیں پتہ لگ رہا تھا۔ ایک تو میں بڑی کتابیں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، کوئی ان کو پڑھتا نہیں ہے۔ ایک کتاب ہے گاڈ، جو ادھر بڑے مشہور ایرانین نے لکھی ہوئی ہے، رضا اذلان۔ رضا اذلان CNN پہ کمنٹیٹر رہا ہے، اس کے ریلیجن پہ، آبزرویشن پہ میری طرح بہت زیادہ دسترس رضا کو حاصل ہے۔ رضا ایک بہت زبردست زندگی یہاں کیلیفورنیا میں گزار رہا ہے۔ اس کی کتاب گاڈ ہے، 3 سال پہلے مارکیٹ میں آئی تھی، میں نے ایک سیٹنگ میں پڑھی تھی، بہت زبردست کتاب ہے۔ ریلیجنز کے بارے میں اگر آپ نے صحیح جاننا ہے، رضا اذلان کی کتاب گاڈ پڑھیں۔ یہ آرمسٹرانگ بکواس ہے، یہ گاڈز کا کیا کانسیپٹ رہا گاڈز۔ وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ گاڈ کی طرف ہم کیوں جاتے ہیں، وائی؟ کیونکہ ہم جب ڈپریشنز میں، نا امیدیز میں، اپنے آپ پہ اتنا طاقت نہ سمجھتے ہوئے بیونڈ طاقت ہے۔ گریک گاڈز کیا تھے؟ گاڈ آف دا اسٹارمز، گاڈ آف دا سن، گاڈ آف دا سیز، وہ سارے اپنے آپ پہ یہ چیزیں طاری کرتے تھے۔ دیکھیں تو وحدت الوجود جو ہے وہ اپنے
انسان اپنے اندر کائنات سمونے کا کانسیپٹ ہے. وحدت الشہود اسپریڈ ہے، ایک انرجی کی گواہی یہ درخت دے رہے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے پوری کائنات کی چیزیں گواہی دے رہے ہیں. وحدت الشہود کا بیسٹ ایگزامپل پیگنز ہیں. پیگنز کو بڑا غلط کافر کہا گیا اور نان بلیورز ان گاڈ کہا گیا. بیسیکلی وہ اس انرجی کے بہترین بلیورز ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں نے پیگن پرائڈ فیسٹیول یہاں اٹینڈ کیا، میں ان کا بہت بڑا سپورٹر ہوں. ابھی بھی میں نے بتایا نگہت چودھری کا، بھائی میں انہوں نے کہا ہے کہ رقص جو ہے ادھر کروایا جائے. They try to find out this energy in moon, in trees, in landscape. سب سے زبردست ہیومن بینگز آن دس پلانٹ ارتھ آر پیگنز. سب سے بڑے نیچرلسٹ آن دس پلانٹ آر پیگنز. لیٹ می پروو دس. آپ ادھر جائیں گے نا، کوئی پیگن آپ کہیں گے کہ میرے پاس رہائش کا بڑا مسئلہ ہے یا مجھے، وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھ لے گا. نن آف دا کرسچین، مسلم، جیو آپ کو امریکہ میں آپ کے گھر کے دروازے، ایون مورمون جو کہ بڑے انٹائز کرتے ہیں کرسچینٹی میں ایک لائے ہوئے ہیں، اور یہ مذاہب سے نکلیں، بالکل چھوڑ دیں، کہیں کہ ہم کسی مذہب پہ بلیو نہیں کرتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی طور پہ بہت پہنچے ہوئے شخص تھے. روحانی طور پر اتنا کسی کا پہنچنا، لیول اٹین کرنا امپاسبل ہے. مرزا نے کہہ کے دیکھ لیا نا، مرزا نے پروف کرا دینا تھا کہ وہ پیغمبر ہے اگر وہ لیول اٹین کر جاتا ہے. وہ لیول اٹین کرنا ناممکن ہے. وہ اسپیشلی دا ڈیز پاسنگ، جیسے مٹیریلزم کا تھرسٹ آتا جا رہا ہے. ادھر تو بابے بک گئے ہیں، احمد رفیق، اختر، عرفان، اور پتہ نہیں وہ پانی بیچنے والے، پھوکے مارنے والے، دعائیں دینے والے، اور دھناکا جیسے ڈنڈے مارنے والے بے نظیر اور نواز شریف کو. یہ ساری ٹوٹل استحصال اور بدماشی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استحصال کے خلاف جنگ کی تھی. وہ جو مورتیاں کعبہ میں ہوتی تھیں ان سے استحصال کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہ گاڈ ہے. میں نے ایک ہندو اسکالر سے پوچھا، پی ایچ ڈی سے، کہ یار تم بڑے بیوقوف آدمی ہو، یہ مورتیاں کیا آپ کو دیتی ہیں؟ اس نے کہا نہیں، یہ ایک علامت ہے، ہم علامتی طور پر اس یونیورسل پاور سے ایکسس لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے اسے بولا کہ یار آپ اپنے کردار سے کر سکتے ہیں، آپ اپنی پازیٹیو وائب سے کر سکتے ہیں. میں پھر آتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اسوہ حسنہ پر. کاش ان کو ایز ایکسٹریم قسم کی روحانی شخصیت فالو کیا جاتا. قرآن پاک میں ہے اکملت لکم دینکم، ٹھیک ہے جی، میں نے کہ دین مکمل کر دیا. اسی حساب سے انہوں نے کہا تھا کہ میں لاسٹ پروفٹ ہوں، میرے بعد کوئی پروفٹ نہیں آئے گا. ہی ان فیکٹ ہیز دیٹ ایسوسیشن ود انرجی کا لیول اتنا زیادہ تھا کہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پریویسلی یا فیوچر میں اٹین کرنا ناممکن ہے، کر ہی نہیں سکا. سقراط کو میں پیغمبری کے قریب سمجھتا ہوں. آپ دیکھیں سقراط نے کہا کہ سوچیں، بہت زبردست آدمی تھا. بدھا کو یس میں پیغمبری کے لیول پہ سمجھتا ہوں. بدھا نے نروانا اچیو کروایا، لیکن کسی نے وہ زندگی کا نمونہ نہیں دیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نمونہ دے گئے، اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ دے گئے. استحصال ختم کریں، سچ کی طرف آئیں. یہ ٹریک بہت مشکل ہے. یہ فراڈیے چور، یہ نیگیٹو بیک گراؤنڈ میں پلے ہو رہا ہے. کاسموس کا جتنا پلے ہے یہ نیگیٹو بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہے. اور لائٹ، یہ گرین ٹریز کتنے زبردست ہیں، سایہ دیتے ہیں، اور کتنے زبردست ہیں. انرجی، وہ اوشو کا ایک میں بار بار کوٹ کرتا ہوں کہ وہ کالج ڈیز میں پروفیسر تھا کہیں، تو وہ اپنی گاڑی ایک درخت کے نیچے کھڑی کرتا تھا. گاڑی کھڑی کرتے وقت بھی دعا درخت کو دیتا تھا، واپسی پہ بھی دعا دیتا تھا. اوشو کہیں اور ٹرانسفر ہو گیا، گرو رجنیش، تو وہ جناب اس نے کہا کہ یہ جو ہے اپنا، وہ کہیں کالج آیا تو اس نے دیکھا درخت سوکھ گیا تھا. چوکی دار سے پوچھا، اس نے کہا جی اس کو دعا دینے والا کوئی نہیں تھا. یس آئی کین اسپیک ٹو ٹریز، آئی کین اسپیک ٹو اینیملز.
ٹھیک ہے نا جی. آپ انرجی کے تھرو ان سے بات کر سکتے ہیں. میں جتنا کلوز ہوں اپنے گرینڈ چلڈرن سے اتنا کوئی کلوز نہیں ہے، ایون اس کی والدہ کلوز نہیں ہے. میں انرجی لیولز پہ ان کے ساتھ بات کرتا ہوں. آپ اگر صحیح اولمپک ورتھ اپنی کر سکتے ہیں ٹریننگ کے باوجود، وہ انرجی لیولز پہ کر سکتے ہیں. روحانی طور پر اگر آپ کی بہت زیادہ ایکسیلنس ہے تو بھی آپ اس لیول پر پہنچ سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں ساری بہت زیادہ اپنے دماغ سے کلیئر کر دیں کہ خدا کوئی آپ سے الگ نہیں بیٹھا ہوا. میں وحدت الوجود کے ماننے والوں میں ہوں، ٹھیک ہے. خدا آپ سے بالکل الگ نہیں بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے. وہ آپ کے اندر ہے، آپ کے ساتھ ہے. کیسے خدا اتنا حساب کتاب کر لے گا؟ فرشتے دائیں بائیں بٹھائے ہوئے ہیں، 7 ارب فرشتے حساب. نو، ہی از پارٹ آف دا لائٹ. Things are moving in 24/7 in now میں چیزیں موو کر رہی ہیں. آپ کی بیڈ انٹینشنز، آپ کی سوچ سے اگلوں نے گانوں سے بارش برسا دی، آگ جلا دی. آپ کی سوچ کین ڈو ونڈرز. سوچ از انرجی. تھنکنگ، ہیو پازیٹیو تھنکنگ. پازیٹیو تھنکنگ والے سکسیڈ کریں گے. عمران خان جب پازیٹیو تھنکنگ لاتا ہے تو آپ دیکھیں وہ اینمیز کو کتنی مار دے دیتا ہے. پازیٹیو تھنکنگ بہت زیادہ آپ کو سکوپ دے سکتی ہے. آج کا میرا جو طریقہ ہے، میں روحانیت کو مادیت پر فوقیت دینے کا، وحدت الوجود میں آئے. وحدت الوجود ایک بہت زبردست فورس ہے، انرجی ہے. جب آپ ان الحق کا نعرہ لگا دیں گے، وہ فیض احمد فیض نے بھی ہم دیکھیں گے میں کہا، ٹھیک ہے نا، کہ لگے گا ان الحق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. ٹھیک ہے نا. فیض احمد فیض کی کیوں نہیں مولویوں نے گردن کاٹ دی؟ ان الحق کا نعرہ جو میں بھی ہوں وہ تم بھی ہوں. ٹروتھ کے لیے لڑیں. اور پیغمبر ایک بہت انتہا کی روحانی شخصیت تھے. دیکھیں مرزا تو اتنا وہ ٹٹی صاحب، ویسے بھی ٹٹی میں مرا تھا، تو وہ کہتا ہے کتاب کوئی نہیں لکھ سکا اور کہہ رہے کہ جی میں خدا سے باتیں کرتا تھا. او بے وقوف بدماش. انرجی سے آپ کیسے باتیں کر سکتے ہیں؟ ایک پاور، اس کو آپ فیل کر سکتے ہیں. روحانیت کو تو میں سمجھتا ہوں کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور قرآن پاک روحانیت پر اگر بہترین صحیفہ کوئی ہے روحانی زندگی گزارنے پر، وہ قرآن پاک ہے. وحدت الوجود اور قرآن پاک، اس میں آپ آئیں، پھر آپ دیکھیں تماشا. آپ میں سے ہر پیر ہے، فقیر ہے، ولی اللہ ہے، پازیٹیو سکون کی زندگی گزارے گا، جنتی ہے، معراج پہ چلے جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد